Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، قرآن کریم نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور اللہ کی ایک صفت ہے، ایک ایٹریبیوٹ، اور اس کا مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو اطاعت کر رہے ہیں اس کے نور کے سہارے چل رہے ہیں، یعنی ہر معاملے میں اس کے فرما بردار ہیں۔ کسی جگہ کہیں اس کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ انسانوں میں بھی جو اس کے نور کے سہارے چلتے ہیں، اللہ کے نور کے سہارے چلتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ حساب کے دن یا حشر کے دن ایمان لانے والوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا، یعنی ایک رہنمائی ہوگی، وہاں پر بھی اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے، یعنی نور کی اللہ کی اتباع کرنی، اللہ کے نور کی اتباع کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے۔ نور کوئی مادی چیز نہیں ہے، میٹیریل۔ فرمایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اندھیروں اور نور کو پیدا کیا نہیں ہے۔ وجعل الظلمات والنور، ہمارے یہاں اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں بنایا، جعلا کا۔ جعلا کہتے ہیں کوئی بنانا ایسے نہیں، وہ تو پھر خلق ہو گیا، تخلیق، بلکہ اس نے ایک جو قانون جاری کیا اس کے مطابق اسے ہونا تھا، نور کو اور روشنی کو۔ اور اسے بھی سمجھ لیں کہ یہ مادی چیزیں تو دونوں نہیں ہیں، لیکن اصلاً اس دنیا کے اندر حق ہے، حق کے نہ ہونے کا نام باطل ہے، اصلاً باطل نہیں۔ اصل چیز روشنی ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ کہیں روشنی ہو، آپ اندھیرا لے کر نہیں جا سکتے کہ یہ ہم اندھیرا لا رہے ہیں، یہ روشنی ہٹ جائے گی۔ جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی لے کر جا سکتے ہیں، اندھیرا ہٹ جائے گا۔ اندھیرے تبھی تک ہیں جب تک کوئی روشنی لے کر نہیں گیا۔ جہاں جہاں بھی ہے، جتنی تاریکیاں ہیں، جتنی گڑبڑ ہے، جتنے ظلم ہیں، جتنے فساد ہیں، وہاں روشنی لے کر نہیں گئے۔ روشنی لے کر جاتے تو اندھیرے کو ہٹنا ہی ہے۔ دنیا میں کسی جگہ اندھیرا مقابلہ نہیں کر سکتا روشنی کا، بشرطے کہ روشنی لے کر جائیں۔ آپ ننھی سی ٹارچ لے جائیے، بہت ننھی سی، جیسے ایک روشنی کی کرن نکلتی ہو، اس کرن پر اندھیرا ہٹے گا، یعنی کہ اندھیرا تو پورے کمرے میں بھرا ہوا تھا، بڑا بھیانک اندھیرا تھا، تو وہ اس کرن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اجالے لے کر نہیں جانے کی بات ہے۔ اور اجالے ہیں کہاں پر؟ قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا بہ، جو اس رسول پر ایمان لائیں گے، وعزروہ ونصروہ، اس کو تقویت دیں گے، اس کی نصرت کریں گے۔ ویسے نہیں کہ ایمان لانے کا نام لے لیا، نصرت بھی کرنی، اس کی نصرت کریں گے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پھر جنہوں نے ان میں سے اتباع کی، فالو کیا اس نور کا جو اس کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ نازل ہوا، جو نور اس رسول کے ساتھ نازل ہوا، اولئک ھم المفلحون، وہ ہیں جو فلاح پا جائیں گے۔ رسول کی مدد بھی کرنی تھی، نصرت، تقویت بھی دینی تھی، نصرت بھی کرنی تھی، اور اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا اس کی اتباع بھی کرنی تھی۔ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جائیں۔ اس کے ساتھ، رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، نور کون سا نازل ہوا؟ انزل معہ، جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا، کون سا نور نازل ہوا؟ قرآن نے اور وضاحت کی دوسری جگہ، آپ کی تو ویسے بھی آپ سب اس کا جواب جانتے ہیں کہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا
تاکہ تم اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے آؤ۔ قرآن میں اندھیرے پلیورل میں، جمع میں یوز ہوئے ہر جگہ۔ اندھیرے، الگ الگ نیچر ہوتی ہے باطل کی، گمراہیوں کی۔ حق ایک ہوتا ہے، نور کی کوئی جمع نہیں، نور ایک ہے، اندھیرے بہت، اور وہ اندھیرے کسی بھی طرح کا اندھیرا ہو وہ چھٹ جاتا ہے نور سے۔ سورس اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت اس کا کلام ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی باریک بات ہے، میں تاریخ کا ایک واقعہ بتاؤں آپ کو۔ مامون رشید کے دربار میں اس نے بہت سے ڈیبیٹرز، مناظر اکٹھے کر رکھے تھے، اور وہ دور تھا وہ جب علمی بحثیں بہت عام تھیں، تو دربار میں بھی بڑے اونچے درجے کی بحثیں ہوتی تھی، خود بھی حصہ لیتا تھا، اور بڑے بڑے اسکالر دوسرے مذاہب کے آتے تھے، ان سے بحثیں ہوتی تھی، پادری آتے تھے۔ اب ایک دن بحث اس پر آ گئی، پادریوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ تھے، دیکھو قرآن میں لکھا ہے، آپ بائبل کے حوالے نہیں دے پاتے، ہمارے علماء نہیں دے پاتے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، عام طور سے ان کے پادری قرآن کے حوالے لاتے ہیں۔ تو انہوں نے دربار میں یہ کہا کہ قرآن کہتا ہے کلمتہ القاہا الی مریم، کلمت اللہ اللہ کا کلمہ تھے جو مریم کی طرف القا کیا تھا، مریم کی طرف نازل کیا تھا، بھیجا تھا، روح منہ، اور اس کی روح تھے اس کی طرف سے، اللہ سے ایک روح۔ تو ان کا اللہ کا کلمہ کلام ایک ہی بات ہے، اور کلمہ جو ہے وہ یا کلام تخلیق نہیں ہوتا، کریشن نہیں ہوتا۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ جب لکھا جائے تو تخلیق میں آ جاتا ہے، قلم اور روشنائی اور الفاظ کی شکل میں، ورنہ وہ تخلیق یا کریشن نہیں ہوتا اللہ کا کلام۔ تو کلام ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا کلام تھے، کلمہ تھے اور کلام تھے، تو پھر کریشن نہیں تھے، تخلیق نہیں تھے، اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، ان میں تو خدا ہی مانتے ہیں نا، اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ میں سے آئے تھے، ان کا تو حساب یہ، اور وہ تخلیق نہیں تھے، کریشن نہیں تھے۔ اب اسلامی عقیدہ تو یہ تھا کہ اللہ نے پیدا کیا تھا، حضرت عیسیٰ کو مخلوق تھے، نہیں مخلوق نہیں تھے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہاں آ کے اٹک گیا ہو، جو مسلمان عالم بحث کرتے تھے وہ بھی اٹکے، تو اس نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، کلام جو ہوتا ہے وہ بھی کریشن ہوتا ہے، نہ قرآن، ان کا قرآن بھی کریشن ہے، تخلیق ہے۔ اب علماء سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اپنے بڑے علماء سے پوچھ لو۔ تو اس دور میں حضرت امام احمد بن حنبل تھے سب سے بڑے، ان سے کہا کہ بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے اور تخلیق ہے اللہ کی، کریشن؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کلام ہے، تخلیق نہیں۔ دربار میں بلایا تو کہ نہیں، آپ کو یہ کہنا پڑے گا، یہاں تو اب وہ پوری ڈیبیٹ تھی پیچھے، ریلیٹڈ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ماننا پڑے گا کہ وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، قرآن یہ کہیے، یہاں پہ اعلان کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، قرآن مخلوق نہیں، تخلیق نہیں، کریشن نہیں ہے۔ تو پھر اس بات پہ بات یہاں تک، تو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، یہ خلفاء خلیفہ تو کہلاتے ہیں، خلفاء راشدین کے بعد کے دور کے لوگ، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر باقی تو پھر سب شاہ تھے، تو انہیں جیل بھجوا دیا، کوڑے لگوائے، اور جتنے کوڑے پڑتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، لا مخلوق، کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ کوڑے بھی کھائے، جیل گئے۔ یہ بحث ساری اس پر تھی کہ وہ حضرت، اس کی بات اپنی جگہ تھی کہ یہ تو پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ بھی وہ ہوئے جا رہے ہیں، مخلوق نہیں بنتے، پھر اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا، وہ بھی کلمہ کلام تھے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کلمہ و کلام کی حقیقت نہیں سمجھی، اور شاید امام صاحب کے سامنے وہ پس منظر نہیں ہوگا، نہیں سمجھا دیتے وہ ڈیٹیل پیچھے کی، کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی ایک نراکار ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن جب وہ کاغذ قلم کے اوپر آتا ہے، الفاظ کی شکل روشنائی کے اندر اختیار کرتا ہے، تو پھر
وہ بھی ایک کریشن ہو جاتی ہے، تو تھے بھی اور نہیں تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا جہاں تک تعلق ہے، کلمہ کے مطلب بات تو وہ اللہ کا ایک حکم تھے، اس کے آگے ہے وہ حکم حضرت مریم کی طرف بھیجا، سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، سب لوگ آپ میں سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو کہ ایک حکم آ گیا، ایک روح آ گئی۔ تو یہ تو قرآن نے انہیں بتانے، حضرت یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ جو خدائی نہیں تھی بلکہ اللہ کا ایک حکم تھا جو حضرت مریم کے لیے ہوا تھا، خاص طور سے کہ بغیر باپ کے پیدائش ہو، اور اللہ کی طرف سے روح جو ہے وہ بغیر باپ کے بھی ان کے اندر بچہ ہوا اور اس کے اندر روح داخل ہوئی، جیسے سب میں ہوتی، تو وہ بھی جیسے اور لوگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی یہی تھے۔ اب یہ پس منظر نہیں ہوگا تو ورنہ شاید ان کی علم میں، ورنہ وہ ڈیٹیل سمجھا دیتے کہ تم یہاں دھوکہ کھا رہے ہو ان سے، مغالطہ کھا رہے ہو ان سے، پادریوں سے۔ جیسے رسول اللہ، رسول من اللہ، قرآن میں دونوں الفاظ ہیں نا، رسول اللہ مطلب اللہ کا رسول، اور رسول من اللہ، من مانے سے، اللہ سے ایک رسول، اللہ کی طرف سے ایک رسول۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کی ذات میں سے، اس کے پرسن میں سے نکلا ہوا کوئی، اللہ کی طرف سے آیا ہوا۔ ایسی روح اللہ کا مطلب ہے روح منہ، یا روح اللہ کا مطلب ہے روح من اللہ، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک روح، یعنی کہ اللہ کی ذات میں سے نکلی ہوئی، اللہ کے پرسن میں سے نکلی ہوئی۔ یہ باریکیاں جس کے اوپر دھوکے دیتے ہیں یا مغالطے دیتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام، دیکھا یہ اللہ کا کلام جو ہے اسے کہا، یہ کتاب کی شکل میں آ گیا ہے، اللہ کا نور، اسے نور کہا، تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آؤ، اس کلام کی طرف لے آؤ، یہ آگے آگے چلے گا، اس کی اتباع کریں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، قرآن نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ لمبی تفصیل ہے، میں یہاں نہیں بیان کر سکتا۔ ایک بیس اسٹیشن آسمان دنیا پر، پورا قرآن وہاں اترا رمضان کی ایک رات میں، رمضان ہی کی ایک رات میں اس میں سے 6 آیات اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، اور پھر تھوڑا تھوڑا سا اس بیس اسٹیشن سے اترتا رہا اور نازل ہوتا رہا۔ یہ اصل نور جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا، وہ نور اللہ کا کلام ہے، اور اس کی اتباع کرنی تھی، وہ آگے آگے چلے اور آپ اس کی اتباع کریں اور اس کے پیچھے چلیں۔ یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر قرآن نازل ہوا، چونکہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا، اور چونکہ یہ ہدایت اور رحمت ہے، اور بینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل کو واضح کر دینے والی ایک روشنی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس لیے تم میں سے جسے بھی یہ مہینہ ملے اسے روزے رکھنے ہیں، سوائے مسافر، آگے فرمائے سوائے مسافر اور مریض و مسافر کے۔ تو ایک جہاد ہے پورا ایک مہینے کا، اور پوری زندگی کے جہاد کا وہ منصوبہ ہے جو قرآن ہے۔ تو جس مہینے میں نازل ہوا، اس مہینے میں اس جہاد کی پوری ٹریننگ تھی، زندگی جہاد کی، اس لیے اسی مہینے کے اندر سب کو روزے رکھنے۔ اب اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا، بڑھ گیا۔ لیکن اس مہینے کا جس کے اندر اب 10 دن باقی ہوں گے، مشکل سے 9 دن یا 10 دن، اس سے اس مہینے کا استقبال یہی ہے اصلاً۔ بڑی فضیلت آئی استقبال رمضان کی۔ تو اصل استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں بھی خوب روزے رکھیں، اچھا ہے، یہ تو سامنے سے نظر آنے والی ایک پریکٹس ہے۔ وہ بھی 15 شعبان کے بعد منع کیا ہے کہ شروع میں رکھ لیں۔ لیکن اصل استقبال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نور کے ساتھ میں جڑیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے زیادہ سے زیادہ رہنمائی حاصل کرنے کی ابھی سے کوشش شروع کرتے ہیں۔ اور رمضان میں بہت خاص طور سے یہ خالی تلاوتیں نہیں، تراویح میں کچھ دن زیادہ لوگ آ گئے، پھر کم ہوتے چلے گئے، چلو جو اینڈ تک رک بھی گئے وہ بھی، انہوں نے جو کچھ سنا ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، کیا کھڑے تھے وہاں پر، ڈیوٹی پوری کر رہے تھے 1.5 گھنٹے کی۔ اصل تو بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہدایت ہے، اس نور، وہ نور آگے آگے چلے، آپ پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایک
ایک سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جاری کیا کہ تاکہ سال میں ہر جگہ قرآن کی حفاظت، اس کی سننا، ایک سامع ہے سن رہا ہے، کوئی غلطی نہیں ہو، اس کا ریپیٹیشن ہو جائے، حافظ اس کو دوبارہ خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیں، لوگ کھڑے سن رہے ہوں۔ تو قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ تراویح کا جو سلسلہ ہے، جو یہاں تک محفوظ ہو کر آیا قرآن۔ کتابت میں تو غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو حافظ سے صحیح کرتے ہیں اسے، حفظ سے وہ صحیح ہوتا ہے کہ بھئی یہاں رہ گئی، اسے مسٹیک ہو گئی، اسے ٹھیک کر لیا جائے، اس ایڈیشن کو روک دیں، ایک غلطی ہو گئی تھی اس میں کہیں، صحیح اسے حافظ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ تھا، اس تراویح کے ذریعے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اصل جو قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا، ایک اللہ کی طرف سے جو ایک نور آیا، اس نور کی اتباع کرنی تھی اور اس نور کے پیچھے چلنا تھا، تب ہے فلاح۔ ورنہ وہ جسے کہیں کہ بہت سے ہر حرف کے اوپر نیکیاں ہو گئی ہوں گی، فلاح نہیں ہے۔ اگر اس کی اتباع نہیں کی، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس سے جڑے نہیں، اور اللہ کے نور سے جڑنے کی کوشش نہیں کریں گے جو اصل نور ہے اللہ۔ اور پھر جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ جگہ جگہ دھوکے کھا جاتے ہیں، زندگی کے میدان میں سمجھتے ہیں نیکیاں کر رہے ہیں اور ہوتی اول درجے کی وہ نیکی جو ہے وہ بدل جاتی ہے بھیانک برائی کے اندر، اس لیے کہ حقیقتیں نہیں جانتے۔ جب آدھی پونی چیزیں لے لیں گے سنی سنائی ادھر ادھر سے دوسروں سے، تو ہر فکر کے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، اپنی فکر تھوپ دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک کرائٹیرین موجود ہے، آپ کے پاس ایک کسوٹی موجود ہے، کیوں بھٹکتے ہیں؟ اور بھٹکنے کے بعد بڑے بڑے بھیانک جرم ہوتے ہیں اس کے نام پر، دین کے نام پر۔ ابھی شری لنکا میں ہوا، ایک جماعت تھی، وہ اس کا نام شری لنکا کی جو زبان میں وہ اس کا یہ ہے ترجمہ ہوتا ہے جماعت توحید۔ توحید تو خود اللہ کا نور ہے، اور وہ نور جب وہ نور نہیں رہتا، جب اللہ سے نہیں لیتے، اور تو اس کے اندر ابلیس چیزیں شامل کر دیتا ہے، جب اس کی پیروی نہیں کرتے تو وہ نار ہو جاتی ہے، آگ ہو جاتی ہے، وہ نور نار میں بدل جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ کے اندر جمعے کے دن ایک دیوانہ، ایک نفرت کرنے والا، ایک پاگل، ایک گھسا مذہباً عیسائی تھا، مسلمانوں سے نفرت تھی بہت۔ بات تو اصل میں یہ کہ کیوں اتنی نفرت مسلمانوں سے جگہ جگہ، یہاں آپ کے یہاں بھی بہت ہے۔ جو لوگ پھیلا رہے ہیں نفرت، وہ کیسے پھیلا لیں گے اگر آپ کو دیکھ کر لوگ آپ سے جو نتیجے نکالیں گے، آپ سے ملنے جلنے کے بعد آپ کے کردار سے، تو سنیں گے نہیں ان کی جو نفرت پھیلا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے سامنے ہیں تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھیلائیں گے جب نہ تو آپ کا کردار سامنے ہے، اور پھر نہ تعلقات ہے، رابطہ بھی کٹا ہوا ہے، تو پھر جو بھی ٹھوس دی جاتی ہے اسے مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی اس کے ذہنوں میں بھی جو چیزیں ہوں گی۔ 2 مسجدوں میں اس نے جا کے شوٹ کیا، اور تقریباً 50 لوگوں کی جانیں گئیں جمعے کے دن۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے حیرت انگیز، بہت ہی یعنی ایسا دل جیتنے والا کردار ادا کیا۔ جیسنڈا آرڈن پڑھا ہوگا آپ میں سے زیادہ تر نے، کہ دل جیتنے والا کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر اشارے کر کر کے ایسی ایک ایم پی نے کہہ دیا وہاں پر کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، تو سارے اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہا چیخ کر وہاں پہ کہ اس شخص کو یہاں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے، یہاں سے نکال دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھ کے ایسی بات کہہ رہا ہے۔ وہ گئی، ان کے ساتھ مل کر روئی، انہیں گلے لگایا وزیر اعظم ان لوگوں کو۔ یہ سارا کردار ساری دنیا کے سامنے آیا، ایک جنونی نے کیا تھا کچھ۔ اب دوسری جگہ کیا ہوا، یہاں شری لنکا میں اس کا بدلہ لیا گیا۔ جو ابھی تک خبریں چھن کر آئی ہیں اس میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جو نیوزی لینڈ میں ہوا تھا۔ جس نے مارا تھا وہ کہیں تمہیں مل جائے تو مار دو، یہ ہوا بدلہ۔ اسے بدلہ نہیں کہتے کہ ہم اب اتنے عیسائی مار دیں گے، 250 50 مسلمان مرے تھے، ہم 250 عیسائی مار دیں گے۔ یہ بدلہ نہیں ہوا ہے، یہ فساد ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی اگر کسی ایک نفس اور ایک جان، اگر کسی نے کسی کو مارا ہو یا قتل کیا ہو،
یا زمین میں فساد پھیلایا ہو. بس یہ صرف 2 جرم ہیں، اس کے علاوہ کسی جرم کے اندر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. جان لینا کسی کی منع ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا. جس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، اس کے علاوہ اگر قتل کیا گیا، کسی وجہ سے جان لی گئی کسی کی، ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، دنیا کے تمام انسانوں کا قتل عام جیسے کر دیا ہو. بہت بڑے الفاظ ہے، دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے ایسے. یہ جو قتل الناس جمیعا، قتل المسلمین نہیں کہا مسلمانوں کا سب کا قتل کر دیا، دنیا کے تمام انسانوں کا. اس نے جن لوگوں کو مارا انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا، انہوں نے کوئی فساد نہیں پھیلایا تھا. اور پھر کیا انہوں نے یہ جرم اس دن کیا جس دن ان کا تہوار تھا، ایسٹر سنڈے، وہ پچھلے اتوار کو. اور تہوار کے دن وہ چرچز میں تھے یا کچھ بڑے ہوٹلوں میں بعض لوگ کچھ پارٹی کر رہے تھے. تو ان ہوٹلوں پہ حملہ ہوا اور چرچوں پہ حملہ ہوا، اور وہ سوسائڈ اٹیک تھے سارے 8 اور 9، کہ جہاں حملہ ایسے نہیں کیا کہ جا کے گن سے مارتے تاکہ سب مر جائیں، وہ بم اپنے آپ کو بھی اڑا لیا 8-9 لوگوں نے، اور ان سب جگہوں کے اوپر بڑی تباہی آئی. اللہ کے یہاں کہاں جائیں گے یہ؟ ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا؟ جن کو آدھی پونی معلومات کی وجہ سے، جنہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ جانے، میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. لیکن جہاں تک دنیا کے قانون کی بات ہے، اگر اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو فیصلہ قرآن کا یہ ہے، انما یہ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے. آپ نے قرآن کے خلاف کیا ہے، قتل عام کیا ہے، تمام انسانیت کا قتل کیا ہے. ایک شخص کو بے گناہ مارا جاتا تو ایسا ہوتا یہ 250 لوگوں کے ساتھ میں کیا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اور جنہوں نے فساد پھیلایا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی ہے، ان کے قانون سے جنگ کی، ان کے قانون اس کے نام پر اس کے خلاف کیا، اس کی سزا اللہ اور رسول سے کسی نے اگر جنگ کی اور فساد اگر زمین میں پھیلایا، کہا اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ قتل کیے جائیں ان لوگوں کو، یا انہیں صلیب دی جائے، یا اپوزٹ سائڈ سے سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں ایسے کاٹ کے زندگی بھر کے لیے چھوڑ دیا جائے. اگر سب کے لیے عبرت ہو کہ ایک طرف کا ہاتھ کٹے دوسری طرف کا پاؤں کٹے. یہ فساد کی سزا، انہوں نے فساد پھیلا اسلام کے نام. وہ لوگ، ان کا عقیدہ آپ کے خلاف تھا، اس لیے تھا کہ آپ نور نہیں لے کے گئے تھے. ان کے اپنے پاس کہاں تھا؟ ان کو جس طرح کی باتیں بتا دی گئی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، اپنے ساتھ خود لے کر نہیں جا رہے، خود اندھیروں میں. تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں لے کر جاتے تو ممکن ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے، لے کر کہاں گئے. اور پھر یہ آپ کے یہاں وہ لوگ جو یہاں سناتن دھرمی یا ہندو کہلاتے ہیں، وہ تو اڑتے ہیں یا آسانی سے بات نہیں سنتے. ایک مزاج ہے مذہب کے معاملے میں، یہ عام طور سے وہ تو سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ بات کریں عیسائیوں سے، ایک الگ مزاج ہے. تو لے کر نہیں گئے اور پھر اندھیرے لے کر گئے، اور تمام دنیا کے اندر بدنامی، پوری دنیا کے اندر تھو کہ شری لنکا میں وہاں تو کوئی دہشت گردی نہیں تھی، وہاں تو مسلمانوں کے ساتھ ان کو مارا کاٹا نہیں جا رہا تھا. کیا کیا ہے، کس نے کیا؟ 3-4 دن بعد معلوم ہوا کہ یہ سب توحید والی جماعت تھی، ایک یہ توحید کی روشنی تھی جو پھیلائی تھی. دنیا میں اگر ہوتے وہاں تو اللہ جانے کیا فیصلہ ہوگا کہ ان کے لیے جہنم ہوگی یا نہیں ہوگی. جو نہیں جانتے تھے، کیوں نہیں جانتے تھے؟ یہ بھی ان کا قصور تھا. جنہوں نے کروایا ان کے لیے تو لازماً جہنم ہے. جو دنیا کے اندر یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ الگ، خود تو فساد پھیلائے. اب اس کے نتیجے میں انہوں نے بھی بڑا کنٹرول کیا، ایمرجنسی لاگو کی. اس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ بڑی تعداد مسلمانوں کو پہ حملے شروع کر دیتی کہ یہاں پہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے. پھر یہ شروع ہو جاتی. یہی تو کہتے ہیں اب، جگہ جگہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ تو ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان نہیں ہوتا ٹیررسٹ، لیکن ہر ٹیررسٹ تو مسلمان ہی ہوتا ہے. یہ بہت عام بات ہے جو جگہ جگہ پھیلائی جاتی ہے. بھائی وہ خالستان میں کیا ہوا تھا کتنے 10 سال تک؟ وہ پنجاب کے اندر وہ ٹیررسٹ کون تھے؟ مسلمان تھے کیا؟ اور وہاں پر آسام میں الفا اور ناگالینڈ اور اس کے اندر جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تو عیسائی ہیں. اور جتنے یہاں پر
جنوبی ہند کے اندر اور یہ بھی شری لنکا کے اندر وہ جو لٹے جو دنیا کے سب سے بھیانک ٹیررسٹ جو تھے، ایک دور گزرا، وہ بھی ایک دہائی کا پورا گزرا، ایک ڈیکیڈ کا. تو وہ ان کی ڈیفینیشن کے حساب سے تو تامل لوگ تھے تو ہندو تھے، اور پھر یہ لوگ جو ان کو ٹیررسٹ نہیں کہتے، نیکسلائٹس کو، جو بھی ٹیررسٹ ہیں. یہ جتنے ہیں نیکسلائٹ، انہیں یہ نہیں کہتے ہندو ٹیررسٹ ہیں، یہ نیکسلائٹ ہے. تو یہ ہندو ہیں، یہ ٹیررسٹ کسی نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی، یہ سب مس گائیڈڈ مس لیڈ لوگ ہیں. وہ مس گائیڈڈ ہوں تو ہو جن کے پاس روشنی ہے، جن کے پاس ہدایت ہے. یہ کیوں مس گائیڈڈ ہوتے ہیں؟ یہ اگر ٹیررسٹ ہیں تو بہت بھیانک جرم ہے. یہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں. لٹن نے تامل ناڈو والوں نے کسی دھرم کے نام پر کچھ نہیں کیا تھا. وہ جو الفا ہیں وہ اپنے علاقے کے نام پر کر رہے ہیں، وہ دھرم کے نام پر نہیں کر رہے، عیسائیت کے نام پر. یہ اسلام کے نام پر کرتے ہیں، اور پیور نیکڈ، بالکل ننگی دہشت گردی اور ٹیررسٹ، کہ جہاں کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی لارج اسکیل کے اوپر کوئی ستایا جا رہا ہو، کچلا جا رہا ہو، وہاں کچھ لوگ ہو جائیں. کسی دوسرے ملک میں ایک واقعہ، انہوں نے کہا ہم اس سے 5 گنے عیسائی ماریں گے یہاں پر، اور تہوار کے دن مار دیے. باقی دنیا کو کیا پیغام جائے گا؟ تو یہ جہنمی ہے نہیں، یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے. جو ان کو چلا رہے ہیں وہ تو یقیناً جہنمی. اور یہاں دنیا میں ہوتے تو ان کی سزا یہ تھی، اگر دنیا میں اسلامی قانون ان کے اوپر نافذ کیا جاتا، کہ ان کے ہاتھ پاؤں اپوزٹ سائڈ سے کاٹے جائیں یا پھر صلیب دے کر مارا جائے. صلیب دے کے فوراً نہیں مرتا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کا آپ نے سنا ہوگا نا، وہ پھانسی نہیں تھی. ہمارے دماغوں میں اب پھانسی آ جاتی ہے، اور پھانسی سے وہ گلے کا پھندا آ جاتا ہے، اس سے ٹائی بن جاتی ہے. صاحب وہ ٹائی پڑھ کے تو نماز حرام ہے. کیوں حرام ہے ٹائی پہن کے؟ وہ اس لیے ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کی نشانی ہے، یہ صلیب کی، حضرت عیسیٰ کی پھانسی کی نشانی ہے. دنیا میں کوئی عیسائی پادری ٹائی نہیں پہنتا. سب پہلے تو وہ پہنتے، کسی پادری کے یونیفارم میں ٹائی نہیں ہوتی. اور حضرت عیسیٰ کے دور میں صلیب تھی، پھانسی نہیں تھی. اس میں گلے میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہیں یہ کیتھولک عیسائی جو ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا اسٹیچو بناتے ہیں، وہ بت بناتے ہیں، تصویریں بھی بناتے ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں بناتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی اور ہاتھ و پاؤں میں کیلیں ٹھکی ہوئی، لکڑی کا کراس بڑا تھا، ہاتھ و پاؤں میں کیلیں ٹھکی ہوئی. ایسے اسے صلیب ایسے دی جاتی تھی، گلے میں کچھ نہیں ہوتا تھا جو اس کی نشانی. ہمارے مسلمانوں کو سب کو پتہ چل گیا، عیسائیوں کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی نشانی، نہ عیسائیوں کو معلوم ہے نہ پادریوں کو معلوم ہے. بہرحال وہ صلیب سے سسک کر جان جاتے، ہاتھ و پاؤں میں کیلی ٹھوک دی، لٹکے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی سٹوری یا ان کی کہانی یا ان کی جو کچھ انجیلوں میں ہے اس کے مطابق شام کو 3 بجے لٹکایا گیا تھا، 6 گھنٹے لٹکے اس کے اوپر. تو وہاں جو گورنر تھا اس کے پاس گئے ان کی حضرت عیسیٰ کے جو خفیہ مددگار تھے کچھ، اور انہوں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی کی ڈیلیوری ہمیں دے دیجیے. باقی لوگ تو سب بھاگ گئے تھے، ایک زلزلہ آیا تھا اس وقت وہاں، تو کوئی نہیں تھا. سیکیورٹی کے لوگ تھے اور یہ لوگ تھے ان کے خفیہ مددگار. تو انہوں نے کہا باڈی کی ڈیلیوری دے دیجیے ہمیں. اس کو بڑی حیرت ہوئی گورنر کو. گورنر رومی تھا، مشرکین میں سے پلاطس. اس نے کہا ابھی سے اتنی جلدی ڈیتھ ہو گئی؟ اچھا وہ چاہتا نہیں تھا، زبردستی اس کو فیصلہ کرنا پڑا تھا. یہ پیچھے پڑ گئے تھے پبلک کی بھیڑ کے آگے، بھیڑ یہودیوں کی تھی. وہ کہ ان کو صلیب دو، یہ کفر بکتے ہیں. تو اس نے پہلے تو تعجب، پھر کہا ہاں لے جاؤ. یعنی اسے یقین نہیں آیا کہ اتنی جلدی موت ہو جائے. دنیا میں ہر سال یہ گڈ فرائیڈے کے اوپر، یہ ابھی جو پچھلا جمعہ گزرا ہے گڈ فرائیڈے تھا، دنیا میں ہر سال گڈ فرائیڈے پر بہت سینکڑوں عیسائی جو ہیں وہ لٹکتے ہیں، وہ اپنے کیلیں گاڑ کر ہاتھ پاؤں میں. آج تک ایک بھی نہیں مرا. وہ 6 گھنٹے لٹکتے ہیں کہ 6 گھنٹے حضرت عیسیٰ جو تھے صلیب پر تھے، اور آج تک کوئی نہیں مرا ان میں سے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ موت ہو گئی تھی وہاں پر اور مر کے پھر زندہ ہو گئے. ان کو تو باڈی زندہ ہینڈ اوور کی تھی، دکھا کر ملے ہوئے ہوں گے. خفیہ مددگار تھے، پبلک ہی نہیں تھی، سب بھاگ گئی تھی. انجیلوں میں لکھا ہے کوئی نہیں تھا وہاں، یہ بچے تھے اور خفیہ مددگار بچے تھے. اور انہوں نے کہا ہم سے کہہ دیا ہے، آرڈر کر دیا، لاؤ باڈی دے دو ہمیں. تو انہوں نے سائیڈ میں پہرے داروں نے یا جو وہاں پر تھے سیکورٹی والے، سائیڈ میں ایک بھالا چبویا. بھالے میں سے اس میں سے لکھا ہوا ہے کہ گش فورتھ بلڈ اینڈ واٹر، خون کا فوارہ نکلا. مردہ باڈی میں سے بہتا ہوا خون نہیں نکلتا. خون تو سن جائے گا، لوگ کے اوپر لگ جائے گا، بہتا ہوا نہیں نکلے گا. انہوں نے فوارہ نکلا.
تو انہوں نے یہ جتا کر دیا کہ زندہ دے رہے ہیں تمہیں، زندہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں. لمبی بات ہے، سب انہی کی انجیلوں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے. قرآن نے کہا کہ نہیں، وما قتلوہ، نہیں کر پائے قتل، وما صلبوہ، صلیب بھی نہیں ہو سکی انہیں، یعنی گئے تھے اس کے اوپر لیکن صلیب پر موت نہیں ہوئی. ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے ڈاؤٹ فل ہو گیا، نہیں ہو سکا سے. تو بہرحال یہ یہاں ہم ان کے پاس پیغام لے کر جاتے، ہم چیزیں لے کر جاتے، ہم انہیں بتاتے، اور ساری دنیا کے اندر ایک نفرت جو ہے وہ میسج بھیجا ہے، پیغام بھیجا ہے نفرت کا پوری دنیا کے لیے کہ وہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، وہاں پر عیسائی ایک طرف، ہندو یہ سب ہے، اسے یہ نہیں نظر آتے. پروپیگنڈا اس لیے اثر کرتا ہے کہ یہ جگہ جگہ دنیا میں بہت سی جگہوں پہ چل رہا ہے ٹیررزم اسلام کے نام پر. اسے پھیلانے والے بھی ہیں، نہیں کچھ پھیلا سکتے تھے اگر مسلمانوں کا کنڈکٹ کچھ اور ہوتا. رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اور رحمت کا کام تو اگر کوئی زیادتی بھی ہو تو اس کی معافی ہے. رحمت کا کام تو برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے پہلی 3 بتا رہا ہوں آپ کو. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے نہ دے میں اسے دوں، جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں. یہ بدلے، اور بدلہ تو قرآن کہتا ہے اگر بدلہ لینا تو اتنا لینا بس جتنی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی. ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی تھی وہاں جنہوں نے مارا؟ وہ جو مارنے والے ان کے خاندان کے لوگ ہوتے وہ کچھ کرتے، بس اتنا ہی کر سکتے تھے جتنا انہوں نے کیا، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر پکڑ ہو جائے گی اللہ کے ہاں. انہوں نے 50 وہاں مارے تھے، انہوں نے دوسرے ملک کے اندر ان لوگوں کو، بے گناہوں کو. اور ممکن ہے بہت سے لوگ ان میں اس مزاج کے ہوں، بڑی تعداد اس مزاج کے ہوں جو افسوس کر رہے ہوں کہ کیا کیا ان لوگوں نے، اس جنون نے کیا تھا. بہت سے ایسے بھی ہوں گے اس میں، بڑی تعداد جو وہاں پر ماری گئی. تو یہ اللہ کے نور کو ساتھ میں نہیں لیا تھا. ان کو جگہ جگہ سے فیڈ کیا جاتا ہے، گروپ بن جاتے ہیں کہ بس یہ کہہ رہا ہے ایسے تم جنت میں سیدھے چلے جاؤ. تو پھر جتنی پاورفل چیز ہوتی ہے اتنی خطرناک بھی ہوتی ہے مس یوز اس کا. آپ کے جب شمع جلاتے تھے، موم بتیاں جلاتے تھے، تب اتنا خطرہ نہیں تھا. اب جب آپ کے پاس یہ بجلی آ گئی تو یہ بہت خطرناک ہے اگر مس یوز اس کا ہوگا تو. اس کا شارٹ سرکٹ اگر ہوگا یا اس سے آپ کا ہاتھ کہیں لگ جائے گا، یہ خطرناک زیادہ ہے. جتنی چیزیں آپ کی جتنی زیادہ فائدے کی ہوتی چلی جائیں گی، ان کا مس یوز اتنا ہی بڑا خطرات بھی ساتھ میں رکھتا ہے. سب ہر طرح کی فائدے کی چیزیں، وہ خطرات بھی اتنے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. بچنا ہے خطرات سے اور فائدے جو ہیں وہ حاصل کرنے ہیں. جو لوگ جتنی اونچائی سے گرتا ہے چوٹ اتنی زیادہ لگتی ہے. اگر ایک اسٹیپ سے گر گیا تو زیادہ سے زیادہ پاؤں تھوڑا سا مڑ گیا، اوپر سے گر جائے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، ہو سکتا ہے جان چلی جائے، زیادہ اونچائی سے گر جائے. تو یہ تو سب سے ساری اونچائیوں سے اوپر کی اونچائی پر ہے قرآن، اللہ کا کلام. اس کے ساتھ میں آپ ہوتے تو سب سے اوپر ہوتے. پھر گرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں سے، اسے دیکھنا ہے کہ گرے نہیں. اس کا جب مس یوز ہوتا ہے تو خطرات دوسروں سے زیادہ لاتا ہے. اس لیے اسلام جب بگڑتا ہے تو خطرے زیادہ ہوتے ہیں. ہندوازم بگڑے تو اتنے خطرے نہیں ہوتے، اس میں ہے ہی کیا، پہلے کیا حق ہے. عیسائیت بگڑے تو خطرات نہیں ہیں، اس لیے کہ عیسائیت کے اپنے اندر ہی کیا ہے. اسلام بگڑے تو بڑے خطرے ہیں. اور بگاڑنے والے دوسرے نہیں بگاڑتے، خود اسلام کے فالوورز بگاڑ سکتے ہیں. اور خود اسلام کے فالوورز اس قرآن کے ساتھ میں اس سے تو کیا کریں گے، خود اپنی فلاح کا کام کریں گے کہ اس کے ساتھ اونچائیوں پر چلے جائیں، رفتوں پر چلے جائیں، بلندیوں پر چلے جائیں اور کامیاب ہو جائیں. اب مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے نزول کی وجہ سے اسے برکت والا مہینہ بنایا گیا. یہ پہلے سے برکت والا مہینہ نہیں تھا. جس کے نزول کی وجہ سے کہا کہ اس میں تمہیں اپنے اوپر مشق کرنی ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا ہے. اور اس مہینے کے بارے میں اتنی سی بات اور میں کہہ دوں، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، اسے فاقہ کہتے ہیں. اور صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، یہی آپ کا روزہ ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے کیا. لیکن اللہ کا رضا کا کسی دن احساس ہوا کسی کو 30 کے 30 روزوں میں سے کہ یہ ہم اللہ کی رضا رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے، اس لیے کہ مسلمان ایسی کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کر رہے ہیں. کسی کو کبھی خیال آیا ہے کہ یہ اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہوتا تو قربت پیدا ہو جاتی. کوئی نیکی کرے اگر یہ احساس ہوگا تو تعلق ایک بنے گا، رابطہ ہوگا. اور ورنہ کہیں کہ بھئی یہ اچھا کام ہے اس لیے کر رہے ہیں، کوئی رابطہ نہیں.
کانٹیکٹ کچھ نہیں. تو پھر پورے مہینے کے روزے رکھ لیے. قرآن نے کہا روزہ رکھنے والوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا. یہ اس لیے رکھوائے گئے تھے, ایمان لانے والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جو پچھلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, شاید اس سے تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. شاید اسی لیے کہا ہے کہ پوری بھیڑ میں نہیں ہو رہا, لیکن ہو جائے اگر اس احساس کے ساتھ میں ہو جائیں روزے کہ تنہائی میں بھی کچھ نہیں کھا رہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, چپکے سے پانی گھونٹ لے, ایک گھونٹی لے لیتے, نہیں لیتے, اتنا تگڑا فاقہ کر رہے ہیں, چپکے سے کھائی لیا کریں, لوگ نہیں دیکھیں گے. اگر اللہ سے تعلق کی بات نہیں ہوئی, اگر یہ خیال نہیں ہوا کہ یہ اس کی پسندیدگی ہے, اس کی رضا ہے, یہ یاد اگر نہیں آتا رہا, تب رابطہ پیدا ہوتا ہے, تب تقویٰ آئے گا. ورنہ وہ حل تو نکل ہی نہیں رہا جو کہا تھا قرآن نے یہ نکلے گا, یہ ایسے ہو جاؤ گے, رزلٹ نہیں ہے, کہیں رکھے چلے جا رہے ہیں, برسوں سے رکھ رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے یہاں فاقے لکھے جا رہے ہیں روزے, اس لیے کہ وہ تو رزلٹ بتائیں اس سے ہوگا کیا, وہ کہیں نظر نہیں آ رہا, وہ ہو ہی نہیں رہا, برس سے نہیں ہو رہا. تو اب اس بار رمضان ایسے کر لیجئے, اس بار رمضان میں اللہ کے نور سے جڑ جائیے, اس سے دیکھیں غور و فکر, اور استقبال رمضان کا تقاضا تو یہ کہ ابھی سے شروع کر دیجیے, اس کے نور سے جوڑنے کی کوشش, اللہ کا کلام اسے سمجھنا, غور و فکر کرنا. یہ آپ کے پاس ہو تو کوئی آپ کو مسلیڈ نہیں کر سکتا, الگ الگ چاہے گروہ کے, کوئی کسی گروہ کا کسی جماعت نہیں, بھئی ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے, ہم معافی چاہتے ہیں, آپ کا بہت عزت کرتے ہیں, لیکن اس معاملے میں آپ کی نہیں مانیں گے, ہمیں تو یہ مل رہا ہے. ہدایت کے لیے بڑا آسان ہے, بڑے گہرے مضامین ہیں جو بہت غور و فکر کر کے لائے جاتے ہیں. کہا ہدایت کے لیے آسان ہے, وہ چیزیں سمپل ہیں جو ہدایت کی ہیں, اس میں کہیں دھوکہ نہیں ہوگا. باقی استخراجی باتیں ہیں, ڈیڈکشنز کی ہیں, اس کے اندر مشکلات ہیں تو ہوں, اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں. ہدایت والی باتیں کہا بالکل واضح ہے, اس ہدایت کو لے لیجئے تو یہاں دنیا میں بھی کامیابی ہو گئی, آخرت میں. یہ دنیا کے اندر ناکامی ہی تو ہے جو انہوں نے کیا, تو ہم یہاں پہ ناکام ہو رہے ہیں, باقی مسلمان باقی دنیا میں ناکام ہو رہے ہیں, اس لیے کہ کسی نے شری لنکا میں یہ کیا, اس لیے کہ کوئی شام میں کچھ کرتا ہے, اس لیے کہ کبھی کوئی کشمیر یا پاکستان میں کچھ کر دیتا ہے. ناکام تو پوری دنیا کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ تو جماعت, پوری جماعت کے اوپر بات آتی ہے, ایسا نہیں کہ ان کچھ سرفروں نے کیا, کچھ بروں نے کیا. اب کتنے کہتے رہے صاحب کچھ لوگ ہیں, سب تھوڑی ہیں ایسے مسلمان. خبریں جگہ جگہ سے آتی رہیں گی تو ساری دنیا میں پروپیگنڈا بھی ساتھ میں کہتے ہیں نہیں سبھی ایسے, ہو سکتا ہے کچھ اچھے ہوں, باقی تو سب ایسے ہیں. یہ امیج ٹھیک ہو جائے گی اگر اس رحمت کو ساتھ میں لے لیا, اللہ کے نور کو ساتھ میں لے لیا. ہمیں لڑنا بھی تھا, لڑیں گے تو ظلم کے خلاف لڑیں گے, مظلوم کو بچانے کے لیے لڑیں گے, اس لیے لڑنے کو کہا تھا کہ کہیں پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے بچانے کے لیے لڑنا. تو کہیں لڑائی ہوگی تو وہ بھی اس مقصد کے لیے ہوگی, وہ بھی رحمت کے لیے ہوگی, اور ورنہ پھر رحمت کا ہی پیغام ہوگا. رحمت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, رحمت سے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچتا. تو رحمت للعالمین کے امتی اور رحمان اور رحیم کے بندے, ان کے اپنے اندر اگر رحمت پیدا نہیں ہوئی, یہ سختیاں آ گئی جیسی ان کے اندر ہیں, یہ تشدد آ گئے, یہ شدتیں آ گئیں, آدھا پونا چیزیں, آدھی پونی تعلیمات لے کے, ٹکڑے لے کر قرآن سے اس کو غلط مس یوز کر کے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. آپ کو یہ آگے آنے والا مہینہ اس کی برکات عطا فرمائے, اور اس کے استقبال کی ابھی سے توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.